إنك أنت العليم الحكيم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم حاضرین، معزز سامعین، حج کے مہینے چل رہے ہیں اور کس طریقے سے یہ حج کے مہینے ہیں اس پر تفصیل سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ حج کے مہینوں میں حج کی نیت کرنا اور حج کا جذبہ قائم کرنا یہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اور اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جو لوگ ان دنوں میں اپنے حج کے جذبے کو بیدار کرتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں کہ بس حج کرنا ہے، اور اپنی سی کوشش، جس کو کوشش کہا جاتا ہے، وہ بھی شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ رب کریم ان کی زندگی کو حج مقدر فرما دیتے ہیں۔ ضروری اور لازمی نہیں ہے کہ حج آپ پہ فرض ہو گیا اور بس آپ چل پڑے تو حج ہو بھی جائے گا، یا آپ نے جانے کا طے کر لیا تو ہو بھی جائے گا۔ حج فرض ہوا، اب اللہ کی توفیق ہوگی تو آپ نیت کریں گے اور اللہ کی عطا ہوگی تو آپ کو حج نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ انسان کا بس ہے اور اللہ کا بس ہے، یہ دونوں مل کے کام ہوتے ہیں۔ انسان کے بس میں جو کچھ ہے، جب انسان وہ کر لیتا ہے تو پھر رب کا بس چلتا ہے، اور رب کے بس میں سب کچھ ہے، لہذا وہ سب کچھ آسان فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس انسان کہے کہ میں نہیں کرنا ہے ہو جائے گا، نہیں، اللہ رب کریم کے ہاں اس کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے۔ ایک آدمی اس سال حج کا ارادہ کرتا ہے، حج کی نیت کرتا ہے، حج کر بھی لیتا ہے، اس کا تو ثواب مکمل ہو گیا، اس کا ثواب وہیں پہ ختم ہو گیا، پورا ہو گیا، جتنا ملنا تھا مل گیا۔ لیکن بعض اوقات بعض لوگوں کے لیے اللہ کا نظام یہ ہو جاتا ہے کہ اس سال حج فرض ہوا، اس نے حج کی نیت کی، اس نے حج کا جذبہ قائم کیا، لیکن اس سال نصیب نہیں ہوا۔ اب یہ جو ایک سال اگلے تک انتظار کر رہا ہے، اس کی طرف اور اس کی لگن پہ جو اللہ اس کو مزید عطا فرمانا چاہتے ہیں وہ الگ ہے، وہ ایک نیا نظام ہوتا ہے، اس سے بہت کچھ نیا نیا ملتا ہے۔ اس کا وہ جذبہ جب بار بار لوگوں کے سامنے آتا ہے، بس بھائی حج کرنا ہے، اللہ نے زندگی کی بڑی بڑی خواہشیں پوری کرا دی، بس بھائی حج کرنا ہے، بس یار اگلے سال، اس سال کوشش کی نہیں ہو سکا، اگلے سال حج کرنا ہے، یہ اس کی حج کی خواہش جذبہ 10 لوگوں کے سامنے آتا ہے تو 10 اور لوگوں کو بھی جذبہ حج پیدا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا بھی اجر اس کو عطا فرما۔ تو عبادت حج بڑی عبادت ہے، بہت اہم ترین عبادت ہے۔ اس کا جذبہ، اس کی نیت، اس کا عزم، 3 چیزیں مکمل۔ پہلے جذبہ قائم ہوتا ہے۔ اچھا جذبہ کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی بھی وجہ عرض کروں گا کہ جذبہ کیوں، جذبے کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ پہلے جذبہ، اور دوسرے نمبر پہ بھی نیت، بھلا حج کی نیت کر لی چل دیا، اور تیسرے نمبر پر عزم کہ حج کو مکمل کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو عرفات میں جا کے کہ یار بس ہو گیا کافی ہے، کہیں ایسا نہ ہو مکہ اور بیت اللہ کے دروازے سے جا کے چمٹے تو کہے کہ یار کیا ضرورت ہے بیت اللہ سے باہر جانے کی، اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہوگا، اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہوگا، بیت اللہ کے دروازے سے آ کے لگ گیا، اب کیا ضرورت ہے باہر جانے کی؟ بولا نہیں، عزم حج کرنا ہے۔ اب حج کیا ہے؟ بولا عقل کے بالکل خلاف ہے، عقل میں نہیں آئے گا حج۔ اگر کسی نے حج کو عقل سے سوچنا شروع کیا، بولا عقل کے بالکل خلاف ہے، عقل میں حج نہیں آئے گا، عقل کے خلاف چلنا ہے۔ اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا جذبہ قائم کرنا پڑے۔ اگر عقل میں کوئی چیز آ جائے اس کے لیے جذبے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک چیز عقل میں بھی نہیں آ رہی، کیسے عقل میں نہیں آ رہی؟ وہی والی بات جو میں نے ابھی عرض کی کہ بیت اللہ کے دروازے پہ پہنچ گیا، حجر اسود کے بوسے پہ پہنچ گیا، مقام ابراہیم کے نفل پہ پہنچ گیا، صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گیا، مروہ کی پہاڑی پہ چڑھ گیا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے لگا دی۔ بولے یار اس سے اونچے مقامات، اس سے افضل مقامات، اس سے اعلیٰ مقامات کون سے ہو سکتے ہیں؟ بولا تیری عقل میں آئے کہ نہ آئے، بس رب کا حکم یہ ہے کہ اگر تو حج کرنے آیا ہے، نکل اس بیت اللہ سے بھی نکل اس مسجد حرام سے بھی باہر نکل، چھوڑ اس صفا کو بھی چھوڑ اس مروہ کو بھی چھوڑ اس حرم کو بھی چھوڑ، کہاں چل؟ بولا
مینا جا، مینا چلا جا، مینا جہاں کچھ نہیں ہے. آج 1446 سال کے بعد بھی کچھ نہیں ہے. ایک مسجد نمرہ بنی ہے، وہ بھی سال میں 10-12 دن کے لیے کھلتی ہے، پورا سال وہ بھی بند پڑی رہتی ہے. بولا نمرہ چلا جا. 1446 سال کا عرصہ گزر گیا. چونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مینا کے اندر خیمہ گاڑا تھا، آج تک اور بولا قیامت تک خیمے ہی گڑتے رہیں گے. حکومت سعودیہ نے 10 مرتبہ علماء کو بٹھایا، مفتیوں کو بٹھایا، کہا بھائی اتنے خیمے ہم لگاتے ہیں، اتنی دور دور تک لگاتے ہیں، مینا کو ہمیں بڑا کرنا پڑ گیا، مینا کی توسیع کرنی پڑ گئی ہے، آپ یہ فتویٰ دو، آپ اتفاق کرو اس بات پر، ہم یہاں بلڈنگیں کھڑی کر دیتے ہیں، 10-10 20-20 منزلہ بلڈنگیں ہو جائیں گی، حاجی آسانی سے اٹھ جائے گا، لفٹوں کا سسٹم ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا. بولا نہیں، حج عقل میں نہیں آتا. مینا میں رسول اللہ نے خیمہ گاڑا تھا، قیامت تک خیمہ ہی گڑتا چلا جائے گا. خیمے لگائے آج بھی خیمہ، کوئی کتنا بھی بڑے سے بڑا حاجی بولا کہاں سے، بولا مینا کے خیمے میں، خیمہ نمبر فلاں میں، خیمہ نمبر فلاں. آج بھی خیمے ہی مینا میں لگیں گے. بولا عقل میں نہیں آئے گا، عقل کے خلاف. اور پھر بتا دیا مینا کے خیموں میں اس دن پہنچنا اور اس دن نکل جانا. کہا نظام، بولا جب 9 ذی الحجہ آئے تو چلو سب چلو مینا سے باہر. اب مینا نہیں، بولا مینا اتنا افضل مقام، رسول کریم نے مدینہ چھوڑا تھا مینا آنے کے لیے، رسول کریم نے بیت اللہ چھوڑا تھا مینا آنے کے لیے، رسول کریم مینا میں آ کے خیمہ لگایا تھا. اتنا اعلیٰ مقام، اتنا افضل مقام، میں تو مینا میں ہی رہوں گا زندگی میں. بولا نہیں، عقل کے خلاف، اپنی عقل کو چھوڑ. جب 9 ذی الحجہ کا دن آ رہا ہے، چل مینا سے باہر نکل، اب عرفات کے میدان عرفات. بولا عقل نہیں چلے گی، عقل میں نہیں آئے گا. دھوپ ہو رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، شدید سردی پڑ رہا ہے، جو بھی موسم ہے، بولا اتارو کپڑے اتارو، 2 چادریں لپیٹ لو. عقل میں نہیں آئے گا. بولا اللہ مجھے بہت تو نے نعمتیں دی ہیں، یہ والا کپڑا موجود، یہ والا کپڑا موجود، یہ والی جیکٹ موجود، یہ والی. بولا نے سب اتار دو، 2 چادروں کے اندر آ جاؤ. 2 چادر، ٹوپی اتارو، سر پہ تاج رکھ کر اتارو. تو دنیا کا کوئی بادشاہ ہے، تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم مفتی اور فقیہ ہے، کوئی پگڑی ہے، کوئی عمامہ ہے، کوئی ٹوپی. بولا سب اتارو، ننگے سر آ جاؤ. بولا عقل کے خلاف ہے، عقل میں نہیں آئے گا. بولا رب کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے حج. بولا عقل کے خلاف چلنا پڑے گا. پاؤں کا جوتا اتار دو، پاؤں کی ہڈی نظر آنی چاہیے، کسی کو سوال نہیں ہو سکتا کیوں، کیا، کس لیے. بولا نہیں، کیوں نہیں ہے، کیوں چھوڑ دو، رب کریم کا حکم ہے. عقل میں آئے کہ نہ آئے، حج کے لیے چلا ہے تو چپل پہننی پڑے گی، جوتا اتارنا پڑے گا. چپل بھی ایسی ہوگی جس میں سے اوپر کی ہڈی نظر آنی چاہیے. بولا کھلی چپل کے ساتھ، جب چاہے کوئی بادشاہ آیا، چاہے کوئی وزیر آیا، چاہے کوئی صدر مملکت آیا، بولا سب ایک ہی حال کے اندر چلنا ہے. اور کیا، بولا پہلے وضع سنجیدگی کے ساتھ چلو، متانت کے ساتھ چلو، کہیں دوڑنا نہیں، کہیں بھاگنا نہیں. عبادت نماز کے لیے بھی بولا بھاگ کے آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ مقام کیا، بولا دوڑتا جا، بھاگتا جا اور لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتا جا. سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. حج عقل میں نہیں آئے گا، لیکن رب کریم کی عبادت ایسی ہے کہ بولا جب یہ حج کے ارکان مکمل ہوں گے تو کون سی بشارت دی. بولا ایسے ہو جائے گا جیسے آج پیدا ہوا ہے، سارے گناہ صاف، ساری بد اخلاقیاں صاف، ساری بدتمیزیاں معاف، سب کچھ معاف ہو جائے گا. حج کے بعد بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ حج اللہ رب کریم کی عبادت میں ایک دیوانہ وار عبادت ہے، ایک جنونی عبادت ہے. ایک شہید کی عبادت بھی ہے، جہاد کی عبادت، وہ بھی دیوانہ وار، لیکن اس میں دیوانگی کا ایسا مدار نہیں ہے جیسے حج کے اندر ہے. حج کا ہر قدم نیا، ہر دن نیا، ہر انداز نیا اور بالکل خلاف عقل. بولا بس اللہ کا حکم ہے. ورنہ آپ دیکھیے بیت اللہ، مسجد حرام، جدھر سے ہمارے نبی کو رب نے معراج کرائی، جہاں سے ہمارے پیارے پیغمبر نے سارے دین کی دعوت، لیکن بولا ان دنوں میں، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تمام سال کے دنوں میں افضل ترین دن 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے. 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن، عرفات کے فضائل
اگر آپ عرفات کے فضائل پڑھنا شروع کر دیں، عرفات کے فضائل کو عقل حیران ہو جائے. بولا رب کریم بہاتے ہیں، انڈیلتے ہیں، برساتے ہیں. اللہ عرفات والے دن بس اللہ دیتے چلے جاتے ہیں، دیتے چلے جاتے ہیں. جب عرفات کا میدان ہوتا ہے، عرفات لگتا ہے، وہاں جتنے لاکھوں لوگوں کا اضافہ ہوتا ہے، اللہ رب کریم وہاں فرشتوں میں ویسے زیادہ فخر فرماتے ہیں، ویسے زیادہ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں. دیکھو تو صحیح دیوانے میرے لیے آئے ہیں، دیکھو تو صحیح میرے بندے میرے لیے عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں. اس لیے عرفات کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. لیکن ہمارے ہاں اس بات کو بھی عرض کر دوں کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، لوگوں کی تربیت نہیں ہوتی، لوگوں کو تمیز کہنا چاہیے صاف صاف لفظوں میں کہ نہیں ہوتی. عرفات جا کے کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ سو جاتے ہیں. اور اب اس دور کے اندر جو یہ فتنہ ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے، موبائل کا فتنہ، اس میں موبائل پہ لگے ہوئے سارا دن عرفات کا گزار دیتے ہیں. عرفات کا میدان بولا جس کو عرفہ مل گیا، دوسرے لفظوں میں اس کو جنت مل گئی. اس کو عرفات مل گیا، اس کو جنت مل گئی. اور جنت کائنات کی نعمتوں میں اگر شمار کیا جائے تو جنت سے بڑی نعمت کائنات کی نعمتوں میں کوئی نہیں. کسی آدمی کو جنت کا بتایا جائے کہ آپ کے لیے جنت ہو گئی، جیسے آپ نے سنا ہے 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی، تو بولا جب جس کو جنت کی بشارت مل گئی اس کو کائنات کی ہر نعمت اس کے تابع ہو گئی، ہر نعمت اس کے نیچے آ گئی. لیکن اسی طریقے سے جنت کی نشانیوں میں ایک نشانی عرفات کا میدان ہے. بولا جس کو عرفہ مل گیا، عرفات کا میدان مل گیا، اس کو جنت مل گئی. لیکن ہمارے لوگ اس کو یوں سمجھ لیتے ہیں جیسے عرفات کا میدان کسی کو مل گیا، جنت مل گئی. اب یہ مطلب اور یہ مفہوم اور یہ مضمون سمجھ لیا تو کہا بس اب عرفات کا میدان تو میدان ہے نا، کچھ بھی کر لو، عرفات کا میدان مل گیا تو سب کچھ مل گیا. عرفات کے میدان ملنے کے بعد اس کا حق کو ادا کرے. عرفات کے میدان میں پہنچ کر بھی اگر غافل ہے، عرفات کے میدان میں بھی اگر فیس بک پہ لگا ہوا ہے، عرفات کے میدان میں پہنچ کے بھی اگر ویڈیوز بنا کے اور واٹس ایپ پہ صرف لگا ہوا ہے تو پھر عرفات کیا ملا؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی کو کہا کہ بھائی کمرے میں اے سی لگا لو، بس گرمی ختم. گھر میں اے سی لگا لو تو کمرے سے گرمی ختم. بولا یار یہ تو بہت آسان ہے، لائے اور جلا کے لگا دیا. اب دوسرے دن کسی کے پاس جا کے بولے یار ہماری تو گرمی ختم ہی نہیں ہوئی، ویسی کی ویسی. بولا کیا کیا آپ نے؟ بولا اے سی آپ نے کہا تھا لگا لو. بولا لگا لیا. پھر اس کے بعد بولا چلایا نہیں، لگا لیا. لگا نا پورا ڈبہ ہمارے کمرے میں لگا ہوا ہے، اے سی لگا ہوا ہے لیکن گرمی ختم نہیں ہوئی. بولا عقل کے مارے، عقل کے کمزور، اے سی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اے سی لگاؤ پھر چلاؤ، اس کے بعد گرمی ختم ہوگی. اسی طریقے سے جو آدمی عرفات کے میدان میں پہنچا، کہا ایسا ہے جیسے جنت میں پہنچا، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہاں جا کے غافل ہو گیا. وہاں جا کے جو جنت کے اعمال ہیں وہ کرنے پڑیں گے، وہ کرنے پڑیں گے. اس لیے عرفات کے میدان میں جانے والوں کو بہت سے علماء مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی خاندان کے لوگوں کے نام لکھ کے لے کے جاؤ، کہیں بھول نہیں جانا کسی کو. خاندان کی مشکلات لکھ کے جاؤ، مسائل لکھ کے جاؤ، اپنے معاملات لکھ کے جاؤ، اپنے سسٹم لکھ کے لے کے جاؤ، کہیں وہاں جا کے بھول نہیں جانا. عرفات کا میدان ایسا ہے جیسے رب کے سامنے بیٹھ کے رب سے باتیں کر رہا ہے. عرفات کا میدان ایسا ہے جیسے رب کے سامنے بیٹھ کے رب کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کر رہا ہے. اور بولا رب کے سامنے بیٹھ کے رب کے سامنے درخواستیں پیش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. رب کا سامنے جلال ہے، رب کے سامنے جمال ہے. کبھی کمزور آدمی جلال میں ہی نہیں جمال کے اندر بھی بہ پڑتا ہے. جمال میں ایک تو جلال ہے نا، جلال تو کہتے ہیں ہیبت اور دہشت کو ہے کہ اس کے جلال کے اندر یہ مدہوش ہو گیا. بولا نہیں، کبھی کبھی جمال میں بھی مدہوش ہو جاتا ہے. اور اس کی مثال کے اندر یوں سمجھیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، جمال کے اندر گم ہو گئی. حضرت یوسف تو خوبصورت تھے، ان سے دہشت زدہ نہیں ہوئی، ان کے جمال کے اندر ایسی گم ہو گئی کہ اپنی انگلیاں کاٹ لی. بولا یوسف کا جمال تو دنیا کا جمال تھا، جس جمیل نے اس جمال کو پیدا کیا، سوچو اس رب کے ہاں کیا جمال ہوگا. رب کے جمال کے اندر بھی انسان گم ہو جاتا ہے. اس لیے کہا بیت اللہ کے سفر کرنے والے، حج و عمرہ کے لیے جانے والوں کو چاہیے لکھ کے لے کے جائیں.
یہ فلاں کا مسئلہ، یہ فلاں کا مسئلہ، یہ، اور جانے والے کو رخصت کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ اپنی ضرورت کو لکھ کے دے دیں، اور ایسی نہیں چھوٹی موٹی ضرورت ہے، سوچ کے کہ یار یہ حاجی حج پہ چلا ہے، یہ عمرہ کرنے چلا ہے، اس کو اپنی ضرورت یہ والی لکھ کے دو، سوچ سمجھ کے۔ ہمارے ہاں بس اتنا دعاؤں میں یاد رکھنا، بہت زیادہ اضافہ کر، بولا خصوصی دعائیں کرنا، بولا عرفات کا میدان معمولی میدان نہیں ہے، حج کا موسم ہو، حج کا موقع ہو، رب کریم کے ہاں عرفات کا میدان سجا ہو، اور پھر جب آج حج کے عرفات کے میدان میں پہنچ جائے، میں عرض کر رہا ہوں وہ ایسا ہے جیسے اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے دعا کی درخواست پیش کر رہا ہے۔ وہ بھول جائے گا، اس کو بہت سے اپنے یاد نہیں آئیں گے، اور ایک نہیں سینکڑوں حاجیوں سے آپ یہ بات معلوم کریں تو آپ کو بتائیں گے کہ اپنے بہت خاص و خاص بعض اوقات بھول گئے، وہ یاد نہیں آتے تھے۔ جب حج کر کے واپسی لوٹے تو خیال آیا، ارے وہ فلاں کو تو ہم نے یاد ہی نہیں کیا تھا، فلاں کو تو ہم نے جو ہے وہ دعاؤں کے اندر بالکل بھلا دیا تھا۔ وہ بھلا دیا نہیں تھا، وہ بھول گئے تھے۔ کیوں؟ بولا عرفات کا میدان جلال کا بھی ہے، جمال کا بھی ہے۔ مزدلفہ کی رات، ایک رات اللہ نے کہا ہو میدان میں ملاقات کرتے ہیں، کوئی معمولی بات ہے؟ بولا میدان میں آؤ، میدان میں مکہ چھڑوایا، مدینہ چھڑوایا، ہم اور آپ کا حج تو کیا ہوگا جب تھوڑی دیر کے لیے رسول کریم رحمت للعالمین کے حج کو یاد کیا جائے۔ مدینہ سے چلے تھے حج کرنے کے لیے، ایک سال تو حج کے لیے چلے اور نہیں پہنچ سکے، اگلے سال کا حج کرنے آئیں گے۔ جب اگلے سال حج کرنے کے لیے مدینہ سے تشریف لائے تو پھر کیا کہنا ہوگا؟ بولا مدینہ چھوڑا، میدان عرفات کے لیے مدینہ چھوڑا، میدان مینا کے لیے رسول اللہ نے مدینہ چھوڑا، مدینہ چھوڑے تو مکہ آئے، مکہ میں آئے بیت اللہ میں حاضری دی، لیکن پھر بیت اللہ چھوڑا، مسجد حرام سے نکلے۔ کیوں؟ بولا حج کرنے چلے، حج کرنے چلیں، حج کرنے چلیں، حج کرنے چلیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، رب کریم نے ابراہیم علیہ السلام سے حج کا اعلان کرایا تھا، بولا حج کرنے چلیں۔ اب ان جگہوں کا منصب، ان جگہوں کا مقام اور ان جگہوں کا مرتبہ سوچیں۔ یہ حج کے جو کل 5 دن ہیں، مینا کے اندر ایک دن شروع میں، اس کے بعد 3 دن آخر میں، اسی طریقے سے پھر میدان عرفات اور پھر میدان مزدلفہ، ایک رات مزدلفہ کی رات، اور وہ رات بھی اگر ہم لوگ موبائلوں کے اوپر گزار دیں، وہ رات بھی اگر ہم لوگ گپ شپوں میں گزار دیں، ایک رات زندگی میں کیا ہے یہ رات؟ مزدلفہ کی رات کیا ہے؟ بولا آج 1446 سال گزر گئے، آج تک اس رات میں اس میدان سے کنکر ختم نہیں ہوئے۔ لاکھوں حاجی وہاں سے وہ کنکریاں جمع کر کے اٹھا کے لے کے جاتا ہے، آج بھی اس میدان کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر مل جاتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں حاجی وہاں سے ہر سال چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اور اس رات وہاں لاکھوں حاجی موجود ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہے؟ بولا ہمیشہ ایسی چلتا ہے، نہ کوئی تعمیر ہے نہ کچھ ہے، خیمہ گاڑنے کی بھی اب اجازت نہیں ہے۔ رات ہو گئی، بولا یہاں خیمہ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ خیموں کا زمانہ تھا، مینا میں رسول اللہ نے خیمہ لگایا تھا، مزدلفہ کے اندر خیمہ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ عرفات کے میدان میں افضل یہی ہے کہ خیمہ نہیں ہے، عرفات کے میدان میں کھلے آسمان تلے کھڑا ہونا ہے، کہیں پہاڑی پہ، کہیں چٹان پہ، کہیں نرم پہ، کہیں گرم پہ، کھلے میدان کھڑے ہونا ہے۔ کسی نے لکھا نا، بولا ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں میں نام ہے، بولا جب اس کو دیکھا نا عرفات کے میدان میں، دنیا کے اندر بادشاہت، ہارون الرشید جب حج پہ جاتے تھے 1500 علماء ان کے ساتھ حج پہ ہوتے تھے، اتنا بڑا قافلہ لے کے حج کرتے تھے۔ بولا ہارون الرشید عرفات کے میدان میں کھڑے اور ایک چٹان کے اوپر کھڑے، گرم ترین چٹان کے اوپر کھڑے، ننگے پاؤں کھڑے۔ بولا یہ دنیا کا بادشاہ، پاؤں میں چپل نہیں، سر پہ کوئی ٹوپی اور عمامہ نہیں، بدن پہ 2 ہلکی ہلکی چادریں لیا کھڑا اس پہاڑ کے اوپر، اور ہاتھ اٹھائے ہوئے اور دونوں ہاتھ کانپ رہے، اور اللہ سے کہہ رہا ہے یا رب انت وانا انا، اے میرے رب آپ ہیں، میں ہوں، انت العواد بالمغفرہ، آپ لوٹ کے مغفرت کرنے والے، وانا العواد بالذنب، اور میں لوٹ کے گناہ کرنے والا۔ اے رب کریم، جب میں اپنے کام سے نہیں رکتا تو آپ اپنے کام سے کیوں رکتے ہیں؟
میں اپنا کام کر رہا ہوں نا، گناہ کر دیتا ہوں، تو آپ بھی تو مغفرت کرنے والے ہیں، آپ بھی اپنا کام کیے جائیں۔ جب کہا کسی محدث نے لکھا جب ہم نے ہارون الرشید کو اس حالت میں دیکھا اس وقت یقین آیا کہ اللہ رب کریم کا یہ فرمایا کہ ساری کائنات کے بادشاہ خالق و مالک اللہ ہی ہیں۔ دنیا کا کوئی بادشاہ کتنا بھی بڑا ہو جائے اس کو کوئی بادشاہت حاصل نہیں ہے جب رب کے دربار میں آ گیا۔ عرفات کا میدان، کھلے میدان میں، کیا مطلب؟ بولا رب نے کہا آؤ نا میرا کھلے میدان میں ملاقات کرتے ہیں، آؤ تمہیں کھلے میدان میں لے جا کے دھو دیتا ہوں، آؤ تمہیں کھلے میدان میں لا کے، یا اللہ ہم تو بیت اللہ کے سجدے کرنے والے ہیں، اے اللہ ہم تو مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے والے ہیں، اے اللہ ہم تو صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ چڑھ کے دعائیں مانگنے والے ہیں۔ بولا نہیں، آ جاؤ کھلے میدان میں آؤ۔ عرفات کے میدان میں، کھلے میدان میں اللہ رب کریم نے بلایا ہے اور لاکھوں حاجی اس کھلے میدان کے اندر سما جاتا ہے، آج بھی سمو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب میدان عرفات میں ہوئی مغرب کی اذان، بولا مغرب ہوئی بھاگو دوڑو نکلو یہاں سے، عرفات میں اب رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ مغرب کی اذان ہوئی، مغرب ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، یقین ہو گیا سورج غروب، بولا چلو چلو سب چلو۔ کہا؟ بولا مغرب کی نماز کو بول رہے، بولا نہیں پڑھنی، چلو یہاں سے نکلو مغرب کی۔ ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے، 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے سارے سال کا قیمتی ترین جگہ اور قیمتی ترین وقت یہ تھا کہ یہاں عرفات کے میدان میں رکنا تھا۔ مغرب کا سورج غروب ہوا، بولا نکلو یہاں سے، مغرب کی نماز پڑھیں، بولا نہیں پڑھنی ہے، آپ نے نہیں پڑھنی، چلو کہاں پڑھنی ہے؟ بولا مزدلفہ میں آؤ۔ مزدلفہ کے میدان میں، بولا عقل کام نہیں کرے گی، حج خلاف عقل ایک دیوانگی کا نام ہے، ایک دیوانے پن کا نام ہے۔ اسی لیے میں نے حج کی تفسیر جب عرض کی تھی گزشتہ سے پیوستہ جمعے، تو یہ بتایا تھا کہ حج کے اندر کیا ہے، جسمانی، روحانی اور مالی تمام عبادتیں جمع ہوتی ہیں۔ نماز کے اندر جسمانی عبادت، زکوٰۃ کے اندر مالی عبادت، اور پھر کسی درجے میں ان دونوں کے اندر روحانی عبادت، جہاد کے اندر جانی عبادت کہ جان چلی جاتی ہے۔ حج وہ عبادت ہے جس میں جان بھی ہے، مال بھی ہے، روح بھی ہے، جسم بھی ہے، ہر چیز حج کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ اس لیے رب کریم نے اس کو خلاف عقل چلایا، اللہ بس سورج غروب ہو گیا، چلو اب مزدلفہ میں ملاقات ہوگی۔ اور آپ میں سے جن لوگوں نے حج کیا ہو انہیں وہ منظر یاد ہوگا کہ عرفات کے میدان سے نکلتے وقت کیسے مجمع ہوتے ہیں، کیسے قافلے ہوتے ہیں، کوئی پیدل دوڑ رہا ہے، کوئی بسوں میں چڑھا ہوا ہے، کوئی گاڑیوں پہ سوار، اور ایک طویل لمبا راستہ معلوم ہی نہیں ہوتا عرفات شروع کہاں سے ہوا تھا، مزدلفہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے۔ ایک عجیب ہنگامہ اور ایک عجیب لوگوں کا کاٹے مارتا سمندر ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مجمع وہاں ہوتا ہے جب وہ عرفات کے میدان سے نکلتے ہیں۔ بولا کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مغرب کی نماز کوئی پڑھ لیں، کوئی کہے گا حاجی وہاں پہ؟ بولا نہیں کہے گا، کوئی نہیں کہے گا، اس لیے کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ رب کریم کا حکم یہ ہے کہ مغرب جو ہے جا کے مزدلفہ میں پڑھنا، رات مزدلفہ میں۔ بولا بھائی کیا ہوگا رات کو مزدلفہ میں؟ رات کیا، ادھر کی رات سے کوئی انوکھی رات؟ بولا مقام انوکھا ہے، وقت انوکھا ہے، رب کریم کی ملاقات ہے، مزدلفہ کے میدان میں ملاقات کریں گے۔ بولا کبھی یہاں سے نکلے یہاں گئے، یہاں سے نکلے یہاں گئے، رب کریم نے جہاں جہاں بلایا وہاں وہاں چلتے چلے گئے۔ اپنی تو ہے ہی نہیں وہاں پہ کوئی مرضی، اپنی مرضی نہیں چلے گی، رب کا حکم۔ مزدلفہ کی رات عبادت کی رات، وہاں پہ بھی بتایا کہ ایسا نہیں ساری رات جاگنا بھی نہیں ہے، بولا تھوڑا سا آرام کرو، تھوڑا آرام کر لو، اس کے بعد رب کی عبادت میں مشغول ہو جانا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ حج کا فلسفہ ایک دیوانگی کا فلسفہ ہے۔ حالات سازگار ہیں کہ نہیں ہے، وسائل میسر ہیں کہ نہیں ہے، لیکن خواہش، نیت اور جذبے پہ کسی کے پابندی نہیں، کسی کے پابندی نہیں۔ سن 2000 غالباً 10 یا 11 کی بات ہے، عمرے پہ میں گیا، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، مکہ حرم شریف کی پہلی منزل پہ کھڑا تھا، نیچے دیکھ رہا تھا، ساتھ کھڑے ہوئے تھے ایک صاحب۔ ایسے ہی میں نے جو منظر دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ یار اللہ ان کو نہیں بخشے گا، یہ دیکھو اللہ کے لیے کیسے دیوانے دوڑے لگا ہے، اللہ ان کے اوپر تو رحم فرمائے گا ہی فرمائے گا۔ ایسے ہماری بات شروع ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں سے آئے؟ کیا انڈیا سے آئے؟ میں نے کہا اچھا کب آئے؟ بولا نہیں میں تو 12 سال سے یہی ہوں، 12 سال سے سعودیہ میں ہوں۔
کون سے شہر میں؟ کہا دمام میں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ تو حج و عمرہ کرتے رہتے ہوں گے؟ بولا نہیں۔ مطلب؟ بولا آج پہلی دفعہ عمرہ کر رہا ہوں، 12 سال میں پہلی مرتبہ عمرہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ بولا اوپر والے کی توفیق ہی نہیں مل رہی تھی، توفیق ہی نہیں مل رہی تھی۔ میں نے کہا اس سے کیا ایسا ہو گیا؟ کہنے لگا میں 12 سال سے یہاں ہوں، نیت کی تھی کہ ابا آئیں گے تو ان کے ساتھ حج کروں گا۔ بولا ابا انڈین فوج میں تھے، کہنے لگے ریٹائرڈ ہوں گا تو حج پہ آؤں گا۔ بولا میں انتظار کرتا رہا 2016 میں ابا ریٹائرڈ ہوئے، 15 یا 16 کا۔ بولا میں نے سارا انتظام کیا، حج پہ آنے سے 3 مہینے پہلے ابا کا انتقال ہو گیا۔ بولا کر لو۔ کیسے؟ انتظار کر رہے تھے حج پہ جائیں۔ بولا جب ابا کا انتقال ہو گیا میرا دل اور ٹوٹ گیا، میں نے بولا اب حج نہیں کرنا، باپ کے بغیر حج ہی نہیں کرتا تھا۔ آج پہلی دفعہ حج عمرے کے لیے آیا ہوں۔ میرے محترم یہ اپنا کام نہیں ہے، اپنا کمال نہیں ہوتا، رب کی عطائیں ہوتی ہیں۔ وہاں رہ کر بھی حج نصیب نہیں ہوتا، عمرہ نصیب نہیں ہوتا، اگر انسان کی توجہ اللہ کی محبت کی طرف نہ جائے تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے میں عرض کروں اسباب ہیں یا نہیں، وسائل ہیں یا نہیں، ارادہ کر لیجئے، نیت کر لیجئے کہ اللہ اپنے کرم سے آپ راستہ عطا فرمائے، وسائل اور اسباب نصیب فرمائے، میں نے حج کرنا ہے۔ جب ہماری نیت یہ اور عزم یہ ہے اللہ اپنا مکان عطا فرمائے۔ رب کریم مکان دے رہے ہیں، ہمارے بہت سے ہم لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جن کے باپ دادا ایسے مکانوں میں نہیں رہے جیسے مکانوں میں آج ہم رہتے ہیں، جن کے بڑوں نے ایسے مکان کا تصور نہیں کیا تھا جیسے مکانوں کے آج اندر اولادیں اور پوتے اور نواز سے بس رہے ہیں، ایک سے ایک عالیشان سے عالیشان۔ تو جب ہم نے نیت اور ارادہ کیا اللہ نے ایسے عالیشان محلات عطا فرما دیے، ہم حج اور عمرے کا بھی ارادہ کر لیں اللہ عطا فرما دیں گے۔ یہ زمانہ ہے حج کا، یہ مہینے چل رہے حج کے، ان کے اندر ارادہ کرنا پڑتا ہے، ان کے اندر عزم کرنا پڑتا ہے، ان کے اندر نیت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ میسر فرما دیتے ہیں، اللہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور میں ایک ایسے آدمی کو بھی جانتا ہوں، آپ یقین کیجئے، جو یہاں کراچی سے گیا حج کرنے کے لیے، بیٹا لے کے گیا کہ ابا کو حج کرانا ہے، جدہ سے واپسی ہو گیا، بولا اتنی گرمی کے اندر میں حج نہیں کر سکتا، واپسی ہو گیا۔ جدہ ایئرپورٹ سے آگے جب چلے مکہ کے لیے، آدھے راستے میں بولا پاگل ہو گیا، مارے گا اپنے باپ کو، اتنی گرمی کے اندر تجھے کیا پڑی ہے مجھے ان چکروں میں ڈالنے کے لیے، میں نہیں کر سکتا، آج مجھے واپسی بھیج۔ بیٹا منتیں کرتا رہا، بولا نہیں کرنا، آج واپسی جا، مجھے واپسی لے کے جا، مجھے واپسی لے کے جا۔ واپسی آ گیا، حج نہیں کیا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ارادہ، نیت، عزم، شوق کہ اللہ اپنی دیوانگی اور محبت کے یہ راستے، میدان مزدلفہ، میدان عرفات، میدان مینا بھی آپ ہمیں نصیب فرمائیں۔ آپ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم جو عرفات میں ہیں، جو مزدلفہ میں آپ کی راتوں کی آہیں ہیں، جو مینا کے اندر آپ کے سجدے ہیں، وہ مقامات ہمیں بھی نصیب فرما۔ ہم بھی وہاں جا کے تیرے نبی امت کے لیے روئے تھے، اور میں امتی بن کے وہاں پہ کہہ سکوں کہ تیرے نبی کا امتی ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صورت لے کے آیا ہوں۔ میرے پاس تو ایک صورت سی ہے، آپ اس کو حقیقت بنا دیں۔ اللہ کریم اپنے کرم سے حج مقبول عطا فرمائے، حج مبرور عطا فرمائے، حج کا عزم نصیب فرمائے، حج کی نیت عطا فرمائے، حج کا شوق عطا فرمائے۔ رب کریم آسانیوں کے ساتھ حج نصیب فرمائے۔ بہت سی خبریں آج کل چل رہی ہیں کہ حاجیوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، حاجیوں کے ساتھ حاجیوں کا پیسہ جو ہے پھنس گیا، اس قسم کی بہت ساری خبریں چل رہی ہیں۔ میرے محترم ان لوگوں کے لیے بھی دعا کر لیں جنہوں نے حج کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی راہیں آسان فرما دے، راہیں آسان فرما دے۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے، واللہ جس دن میں حج پہ گیا، میرا دوسرا حج تھا یہ 2023 کے اندر، میں بڑا سوچ رہا تھا الحمدللہ میں نے پہلے حج کیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کروں امانت اور دیانت منبر و محراب کی سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ جب میں میدان مینا میں پہنچا، میں اپنے حال میں نہیں تھا، رو رو کے میرا حال خراب، اللہ میں کیسے یہاں پہنچ گیا،
وہاں پہنچ کے بھی یقین نہیں آتا کہ اللہ نے یہاں پہنچا دیا۔ عرفات کا میدان جس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس کا دوسرا نام رکھا جائے تو جنت ہے، اور اگر تیسرا نام دیا بولا رب کے سامنے حاضری ہے، اللہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ سے باتیں ہیں عرفات۔ وہاں پہنچ کے بولا یقین نہیں آتا، بولا اللہ میں کیسے آ گیا عرفات میں؟ یہ تو اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اللہ اپنے کرم سے عطا فرما دیں، اپنے فضل سے نصیب فرما دیں ہم میں سے ہر ایک کو حج مقبول اور حج مبرور کے بعد اللہ موت عطا فرمائے، خاتمہ ایمان کا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔